خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. ناظرین چوتھے سیزن کا پروگرام نمبر 91 ہے جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے, سیکھیں گے. جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا ہے, مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر کینتھ پرویز صاحب نے, اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر کیسر جولیس صاحب نے. تھینک یو سو مچ. ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں, میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر کیسر جولیس صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. آئیے ہم دعا مانگیں. اے مہربان بزرگ آسمانی باپ, ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے زندہ اور مقدس کلام کے لیے جو بلا شبہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے, ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. اور بالخصوص خداوند ہم اس میڈیا چینل کے لیے, خداوند برکت ٹی وی کے لیے اور کلام روشنی پروگرام کے لیے اور اس کی ساری ٹیم کے لیے خداوند جو اس کو آرگنائز کرتی ہے, اور اپنے بھائی پاسٹر منور خورشید کے لیے خداوند دعا کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں جب ان کا زیادہ جو پیشن ہے کہ لوگ تیرے کلام کو سیکھیں اور ان کی زندگیوں میں خداوند تیرا کلام جو ہے وہ جڑ پکڑے اور پھل لائے. خداوند آج بھی اس پروگرام کے لیے جب ہم بات چیت کرتے ہیں, تیرے کلام پر غور و خوض کرتے ہیں, تو خداوند تو ہماری رہنمائی کرنا, اور جتنے بھی ویورز ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں اس پروگرام کو, وہ بھی اس کے وسیلے سے برکت پائیں. مسیح خداوند کے مبارک نام سے آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 8واں باب اور اس کی 37ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت تک. میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو, تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو, کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا. میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا ہے وہ کہتا ہوں, اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو. انہوں نے جواب میں اس سے کہا, ہمارا باپ تو ابراہیم ہے. یسوع نے ان سے کہا, اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کے سے کام کرتے, لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی. ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا, تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو. انہوں نے اس سے کہا, ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے, ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا. یسوع نے ان سے کہا, اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے, اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں, کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا. تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام نہیں سنتے. تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا, کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے, کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو, آمین. ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے, یقیناً گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم اسی پر غور کر رہے تھے اور بہت ساری چیزیں ہم نے جانی ہیں, سیکھی ہیں. ابھی بہت کچھ اور باقی ہے جو اس پیسج میں سے ہم سیکھیں گے. آج ہم گفتگو کا آغاز ڈاکٹر کینتھ پرویز صاحب سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع مسیح 37ویں آیت میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو, اور 39ویں آیت میں اسی بات کی نفی کر دیتے ہیں. تو ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایسا کیوں ہے, وہ کس بنا پر اعتراف کیا جا رہا ہے, اور وہ کون سا پیمانہ ہے جہاں خداوند یسوع مسیح انہیں فیل کر رہے ہیں؟ جی پاسٹر منور, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو نفی کا لفظ استعمال کرنا تھوڑا سا شاید زیادہ اسٹرانگ ورڈ ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ جو بات خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں وہ ان کے بات کا اعتراف ضرور کر رہے ہیں ابراہیم کو لے کر اور خدا باپ کی ہستی کو لے کر, جن کے ساتھ وہ ڈیفینیٹلی اپنا کنیکشن جوڑتے ہیں. لیکن جو ہماری نیکسٹ ورس ہے 39ویں ورس, اس میں وہ اس کی نفی نہیں کر رہے, اس کو تھوڑا سا کوالیفائی کر رہے ہیں, اس کو کلیئر کر رہے ہیں, کلیریفائی کر رہے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. اور یہ واضح ہو جاتا ہے جب ہم دونوں لفظوں کے ڈفرنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 37ویں آیت میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو,
اور دوسری ورس میں وہ یوز کر رہے ہیں ورڈ، یسوع نے ان سے کہا اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے. تو آپ ڈفرنس دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے الفاظ میں کسی کی نسل کا حصہ بن جانے سے اس کے اسپرچول روحانی فرزند بن جانا ضروری نہیں ہے. تو جبکہ وہ اس بات کو پریولیج اپنا سمجھ رہے ہیں، جو کہ ان کو سمجھنا بھی چاہیے تھا، اس میں کوئی برائی نہیں تھی، اور خداوند یسوع مسیح اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کی جو ڈیسنسی ہے، جو ان کی جو لینیج ہے، وہ واقعی ابراہیم سے ہے. لیکن آیا وہ اس طریقے سے اپنی زندگی کے پھلوں سے اظہار کر رہے ہیں کہ واقعی وہ ابراہیم کے فرزند ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اس کے تعلق سے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس کے فرزند ہوتے تو ایسا نہ کرتے، تو اس کے فرزند کیسے لوگ ہیں، یا اس سے کیا مراد ہے اس کے فرزند ہونے سے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخی پس منظر میں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا نیریٹیو ہے، کہانی ہے، جس میں ابراہیم کے تعلق سے ہم جینیسس میں سیکھتے ہیں، 12ویں باب میں بھی، 26ویں باب میں بھی، تو وہاں پر جب ہم ابراہیم کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ابراہیم نے بالکل وہ چیزیں کی جو ان یہودیوں کے برعکس تھیں. یہودی یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ نہ خدا کا کلام ان کے دلوں میں جگہ کر رہا ہے، وہ خداوند کو قتل کرنے کی طاق میں ہے، خداوند کی وہ سن رہے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں رہے، وہ اپنے باپ ابلیس جیسا کام کر رہے ہیں، خونی بھی ہیں، اس کے جھوٹوں پر بلیو بھی کر رہے ہیں. لیکن جو ابراہیم نے کیا، ان کی زندگیوں سے وہ پھل بالکل نظر نہیں آتا. ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے جب وہ اپنے ملک میں تھا، خدا کی جب آواز کو سنا، جب خدا نے اس سے کلام کیا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بھروسہ کیا، ٹرسٹ کو شو کیا، اور ایک لیپ آف فیتھ، ایک ایمان کی پھلانگ لگاتے ہوئے دوسرے ملک میں چلا گیا. اور وہ وعدے، ایسے ایسے وعدے جو منطقی طور پر سوچ بھی نہیں تھے سکتے، کہ جس سے خدا نے کو کہا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، جبکہ اس کے اپنے بایولوجیکلی کوئی اولاد نہیں تھی، اس پر اس نے بھروسہ کیا. تو یہاں پر جبکہ وہ لوگ، دوبارہ میں 38ویں آیت میں جاؤں گا، وہ لوگ تم نے جو اپنے باپ سے سنا، انہوں نے ابلیس سے سن رہے اور اس کے جھوٹ پر بھروسہ کر رہے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم ابراہیم کے ساتھ ان کا موازنہ اور کانٹراسٹ کریں، تو ابراہیم جو ہے وہ اپنے حقیقی باپ خدا کی جب وہ سنتا ہے تو وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے، اور اس پر بھروسہ کر کے ایسی جگہوں پر جاتا ہے، ایسے واقعات میں سے گزرتا ہے جس کے لیے اس کو بہت زیادہ سفرنگ کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو میرا خیال ہے یہاں پر خداوند یسوع مسیح ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ درست ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے، ان کی لینیج سے، ان کی نسل سے جوڑ کے تو پریولیج کو محسوس کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ کا لائف سٹائل، کیا آپ کی زندگی، آپ کا کنڈکٹ، آپ کی جو ایمان کی دولت ہے، جو انہیریٹنس، وراثت جو ابراہیم کے پاس تھی، کیا وہ آپ میں موجود ہے؟ لیکن ہم اس ٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ بالکل وہ چیزیں کر رہے تھے جو ابراہیم کی زندگی سے نظر ہمیں آتی ہیں. اور جو آپ بات کر رہے تھے اگین، کہ صرف ایک خاص کمیونٹی سے تعلق رکھنے سے، صرف زبانی کلامی خدا یسوع مسیح کا اقرار کرنے سے آپ اس کے حقیقی پیروکار نہیں بن سکتے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی عملی زندگی سے، اگرچہ کام ہماری نجات کا دار و مدار نہیں ہے، وہ بنیاد نہیں ہے، لیکن کام اور پھلوں سے، جیسے خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 7ویں باب میں کلیئر ہے کہ جو درخت ہے وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اور اتنی سخت تعلیم کہ بتھیرے تم میں سے آئیں گے جو مجھے اے خدا کہیں گے، لیکن میں کہوں گا کہ میری تم سے کوئی واقفیت نہ تھی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، کہ اگر ہم آج بھی کہیں کہ ہم کرسچن کمیونٹی سے ہیں، میں خدا یسوع مسیح کو خداوند مانتا ہوں، لیکن ہماری زندگی سے وہ ایمان، وہ پھل، روح کی وہ نعمتیں، روح کے وہ پھل نظر نہ آئیں، تو وہ صحیح نہیں، ہم خدا کے فرزند نہیں کہلائیں گے، اگرچہ ہم اپنے آپ کا کنیکشن جو ہے وہ خدا سے جوڑنا بھی چاہیں تو. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں. جیسے خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اس بات کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ ہاں میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، مانتا ہوں، اور یہ ریالٹی بھی ہے، چونکہ وہ اپنا کنیکشن ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں. خداوند یسوع مسیح بھی کہتے ہیں کہ ہاں تم ہو، لیکن جو روحانی کنیکشن تم جوڑ رہے ہو کہ ہم روحانی طور پر بھی اسی کے پیروکار ہیں، تو وہ یہاں پہ تم درست نہیں ہو. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی واضح ہماری رہنمائی کی ہے کہ ان کے کام جو ہیں وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہیں جو ان کے باپ ابراہیم کے کام ہے. اور بھی ہم اس پر وضاحت سے جانیں گے.
ابھی اور چونکہ ہم ابراہم اور اس کنیکشن کے تعلق سے سیکھیں گے اور وہاں پر ہمیں مزید رہنمائی بھی ملے گی. آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر کیسر صاحب سے جانیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر خداوند یسوع مسیح یہاں پر بارہا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کی تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ کام بتاتے ہیں. تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ باپ کا کام سے کیا تعلق ہے, ذرا ہمارے ناظرین کی رہنمائی ہو جائے. اب دیکھیں کہ یہاں جو ڈسکشن ہے ڈاکٹر کینت نے بھی اس پر روشنی ڈالی ہے, وہ زیادہ تر ان کا کلیم ہے, دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم کے فرزند ہیں. تو پھر خداوند نے اس کو کہا کہ اگر تم اس کے فرزند ہو تو کیسے ہو. اگر کلیم کوئی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے بھی آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن اس کو ثابت کرو, اس کو جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاؤ. تو وہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے سامنے جو ہے وہ چیلنج رکھا ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پرانے عہد نامے کے پس منظر میں اس کو دیکھ سکیں, اگر ابراہیم کو مثال کے طور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا روحانی طور پر بھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں کیونکہ ہم خدا کے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم خدا کے فرزند بنتے ہیں, اور پھر ان کا بایولوجیکل بھی کنیکشن وہ اپنا جو ہے وہ جوڑتے ہیں ابراہیم سے. لیکن اگر ابراہیم کو اگر اس کے کاموں کو دیکھیں تو اس کی جب بلاہٹ ہے, اس کو جب بلایا گیا تو اس کو وہ بالکل ایک بت پرست بیک گراؤنڈ سے تھا, خدا کے بارے میں کوئی پہچان نہیں, خدا نے اپنا اس کو تعارف دیا, پہچانا, اور ایک دم سے بڑی حیرانی ہے اگر ہم اس کے ایکشن کو دیکھیں تو اس کو بلایا گیا. ایکشن یہ ہے کہ اسی وقت وہ جو ہے وہ اپنے ناتو داروں کو, رشتہ داروں کو, اپنی زمین کو, اپنی فیملی کو لے کے نکل پڑا. تو میں اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ اٹس سارٹ آف اے اسپیڈی اوبیڈینس جسے ہم کہتے ہیں. کہا گئی تو ایک دم سے آپ سوچے بغیر ہی ایک دم جو ہے نا اس کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں. تو یہ اس کی جو اوبیڈینس ہے اس کی بلاہٹ کے تعلق سے. اور آگے چل کر اگر ہم دیکھیں جب ایک نہایت ہی زبردست اور ایک نہایت ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک باپ کے لیے, زمینی باپ کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ اس کو کہا جائے بھی تو اپنا بیٹا وعدے کا جو فرزند ہے بڑی اسے ہی جو ہے نا وہ اتنی عمر رسیدہ حالت میں اس کو جو ہے وہ ملا ہے, اٹس ویری کلوز ٹو ہز ہارٹ, اور ایون کہ اس کی ماں کے لیے بھی تو وہ خدا نے کہا اب اس کو. تو یہ عجیب قسم کا ٹیسٹ ہے, لیکن وہ اپنے ایکشن سے کہ وہ اس ٹیسٹ کو بھی پار کے خدا مہیا کرے گا, لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک اوبیڈینس اس میں جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ ابراہیم کی زندگی. تو اگر وہ اپنا کنیکشن جوڑتے ہیں تو اب خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی ان سے سوال کیا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کے جو کام ہیں, میں نے 2-3 کا اور بھی بہت کچھ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے, لیکن اگر ہم اس تناظر میں ہی ان یہودیوں کو جو کلیم کر رہے ہیں, جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں, تو اس نے کہا اس کو ڈیمونسٹریٹ تو کرو, اس میں دکھاؤ کہ کیسے تم ابراہیم کے جو اس کی اگر اسپیڈی اوبیڈینس, اس کے ایمان کی جو, اور عبرانیوں کا مصنف 11ویں باب میں جو لسٹ پیش کرتا ہے ایمان کے سورماؤں کی, اس میں ابراہیم کوائٹ سگنیفیکنٹ کہ کس طرح سے وہ ایمانداروں کا باپ ہے, کہ وہ خدا کے, اور اس کی فرمانبرداری جو ہے, باپ کی فرمانبرداری جو ہے وہ ایک مین اس میں جو ہے وہ کردار ہے. تو اگر ہم اس طرف آ جائیں کہ اگر وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ باپ سے ہیں تو باپ جیسے کام تو نہیں ہے ان کے, اٹس اے کانٹراسٹ. اسی طرح سے بھی ان کا دعویٰ جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ نہیں کر سکتا کہ وہ ہیں. تو اس اعتبار سے وہ اپنے باپ کے جو کام ہیں اس کو جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ نہیں کر پا رہے, اور اگر روحانی باپ خدا دیکھیں تو اس کو تو بالکل ہی وہ اس سے کہیں دور ہیں. تو اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا کوئی باپ اور ہے, اور اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی طرف آئیں کہ جب اس نے کلیم کیا کہ میرا باپ جس کو میں دیکھتا ہوں کام کرتا ہوں وہی کرتا ہوں, تو اب خداوند یسوع مسیح نے صرف دعویٰ نہیں کیا بلکہ اس نے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا, اس کو کیا ہے کہ میرے کاموں سے تم پہچان سکتے ہو کہ میں کہاں سے ہوں, میرا اوریجن کیا ہے, کہاں سے آیا ہوں, اور میں کیا کرتا ہوں, میں کس سے بلونگ کرتا ہوں. تو جو بنیادی یہاں پر جو کوشچن ہے اور جس کو خداوند نے ایڈریس کیا ہے کہ کلیم کرنا ایک اور بات ہے, لیکن اس کو ثابت کر دینا, اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنا جو ہے وہ دوسری بات ہے. اور اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں تو پھر ہمارے کاموں سے جو ہے وہ اس کا اظہار ہونا چاہیے. اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں اگر ہم اپنی زندگی پر اس کو اپلائی کریں اس ٹیکسٹ کو, اور جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بحث میں تو ٹھیک ہیں جو یہودیوں کے لیے کہی گئی, لیکن آج یہ کلام ہمارے لیے بھی تو ہے نا. تو اس کو اگر ہم اپنی زندگی پر اپلائی کر کے دیکھیں کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وی بلانگ ٹو جیسس,
हमारा मसीह से ताल्लुक़ है, हम आसमानी बाप खुदा को जो है वो बाप भी कहते हैं, वो हमारा आसमानी बाप है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब दुआ कि तुम इस तरह से दुआ किया कर कि जैसे तेरी मर्ज़ी आसमान पर पूरी वैसे ही ज़मीन पर, उसका मतलब है कि जैसे हमारी ज़िंदगी में अगर वो पूरी नहीं होती तो फिर हम उसको कैसे बाप जो है वो कह सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए जो इसके लिए इतलाक़ है या इम्प्लिकेशन हमारे लिए है कि हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, और बतौर मसीही इस मुल्क में खुदावंद ने हमें रखा है कि हम अपनी अपनी ज़िंदगी से इस बात का जायज़ा लें कि हम क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं जो हम दावे कर रहे हैं। अगर हम मसीही होने का क्लेम करते हैं तो हमारा दावा जो है वो दावा तो है, लेकिन उसका सबूत हमारी ज़िंदगी से जो है हमारे कामों से नज़र नहीं आता। और मैं समझता हूँ कि हम मसीही इस मुल्क के अंदर ये हमारा जो पहलू है ज़िंदगी का, जो हमारे फल हैं, उसमें काफ़ी हमारी कह सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन है, तज़ाद है। दावा कुछ है लेकिन हमारे एक्शन जो हैं वो कुछ हैं। और यहाँ पर खुदावंद ने यही कहा है कि अगर तुम दावा कर रहे हो कि तुम इब्राहिम के हो और फिर उससे फिर तुम खुदा से बिलोंग करने का दावा करते हो, लेकिन तुम्हारे एक्शंस कम्प्लीटली कॉन्ट्राडिक्टरी, बिल्कुल मुतज़ाद हैं। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। इस दौर में ये तो चूँकि बड़ी रूहानी एतबार से और खुदा यीशु मसीह जो उस रूहानी बाप के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं, वैसे भी जिस्मानी तौर पर भी खुदा यीशु मसीह ने ये वाज़े कर रहे हैं, बता रहे हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट में चूँकि जो वो उनके सामने चीज़ें चल रही हैं उसको भी मद्देनज़र रखते हुए बात चल रही है कि आम तौर पे जो पेशा बच्चे इख्तियार करते थे, बच्चों के पेशे से भी लोग अज्यूम कर लेते थे, समझ जाते थे। जैसे खुदावंद यीशु मसीह बढ़ई का काम करते थे तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं थी कि मेरा बाप, जिस्मानी बाप या जो मेरा दुनियावी बाप है वो कौन है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के काम से लोग अंदाज़ा लगाते थे कि इसका जो बाप है, इसीलिए तो वो कहते थे कि इसका बाप यूसुफ बढ़ई नहीं है जो बढ़ई का काम, तो मतलब उनके काम, ये जो जिस्मानी जो एक पेशा है या प्रोफेशन है वो भी बताता था कि चूंकि ये काम कर रहा है तो इसका मतलब है इसका बाप भी यही काम करता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में खुदावंद यीशु मसीह मज़ीद उनकी उनको वजाहत दे रहे हैं और उनकी रहनुमाई कर रहे हैं कि काम बताते हैं कि बाप कौन, यानी हमारे काम निशानदही करते हैं कि हम किस से बिलोंग करते हैं या हमारा ताल्लुक़ किसके साथ है, हमारी निस्बत किसके साथ है। तो बड़ी ज़बरदस्त जो आखिर में इतलाक़ भी जो इसका दिया है कि आज भी अगर हमारे जो काम हैं वो हमारे दावे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, मेल नहीं खाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो दावे जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। कि हम कहते हैं कि हम मसीही हैं लेकिन काम मसीह जैसे नहीं हैं, या जिसके साथ हम अपनी निस्बत शो करते हैं उस जैसे नहीं है काम, तो ये एक बहुत बड़ा तज़ाद है, कंट्रडिक्शन है हमारी अपनी बात में कि हम कहते कुछ हैं और कर कुछ रहे हैं। सो बड़ा अच्छा हमारे पास ये वक्त है, मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि हम इस कॉन्टेक्स्ट की रहनुमाई में सीखें, जानें कि अगर हम मसीही होने के दावेदार हैं तो अपने कामों से भी दिखाएं, ये नज़र आना चाहिए कि हम वाकई ही मसीही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का लेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो हम खुदा के कलाम में से सीख रहे थे, जान रहे थे। आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर कैनथ परवेज साहब से एक दफ़ा फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर 40वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब्राहम ने तो ये नहीं किया था। तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ स्पेसिफिक किसी चीज़ की तरफ कोई ऐसे वाक़यात हैं, एक हैं या ज़ायद हैं, ये आप हमारी अच्छी रहनुमाई फरमाएंगे कि किसी चीज़ की तरफ या किसी वाक़े की तरफ रहनुमाई की है कि उसने तो ऐसा नहीं किया। यानी ये सिचुएशन जो इनके साथ है अब्राहम के साथ भी आई, लेकिन अब्राहम ने ऐसा रद्द अमल नहीं दिया जैसा ये दे रहे हैं। प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाएं कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ किस वाक़े या किन वाक़यात की तरफ उनकी तवज्जो दिला रहे हैं। जी,
ہم بار بار اس پیسج میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے خدا یسوع مسیح ان کے اس چیلنج کو کہ وہ ابراہیم کی نسل سے ہیں چیلنج کر رہے ہیں ان کے اس کلیم کو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ مطالعہ کریں جو جوڈائزم کا، یہودی جو ایک پورا ایک ٹریڈیشن ہے اور ان کی پورے مذہب کا، تو وہ 2-3 چیزوں پر بہت زیادہ پریولیج اپنے آپ کو سمجھتے تھے. پہلا یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ خدا نے ہمیں چنا، کہ وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، the chosen people, the chosen nation and community. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چننے کے باوجود وہ اس بات کے ساتھ بھی اس کڑی کو جوڑتے تھے کہ کیسے ابراہیم ان کا جو ہے ایسا باپ ہے جو کہ ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے، اور چونکہ وہ ایماندار ہے اس لیے باقی جتنی بھی قومیں ان کے گرد ہیں وہ ایسے خداؤں کو مانتی ہیں جو خدا نہیں ہیں، لیکن ہم ابراہیم کا جو انہیریٹڈ فیتھ ہے اس کو اپنی امانت سمجھتے ہیں، اور وہ اس بات کو اپنا بہت پریولیج، اس حد تک کہ وہ پریولیج، دیکھیں پریولیج اور پرائیڈ میں بہت تھن سی لائن ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ کا جو پریولیج ہوتا ہے وہ پرائیڈ کی شکل کا بھی اختیار کر لیتا ہے، وہ بڑی تھن لائن اس میں ہوتی ہے. مطلب اٹس اے پریولیج کہ اگر کوئی ایک پڑھے لکھے خاندان میں یا پھر ایک اچھے ویل آف خاندان میں آ جائے تو دیٹس اے پریولیج، خدا کی طرف سے فضل ہے. لیکن اگر آپ اس پریولیج سے بھٹک کر تھوڑا تھوڑا اپنی ذاتی اچیومنٹس پر یا اپنی خوبیوں پر فوکس کرنا شروع ہو جائے تو وہ پریولیج بہت جلد پرائیڈ کی شکل بھی لے لیتا ہے. تو آئی تھنک یہودی قوم کے ساتھ اس پریولیج کو انہوں نے جو مس یوز تھوڑا سا کیا کہ اس پریولیج کو پرائیڈ کی شکل میں لے گئے، وہ بہت بڑا ایشو تھا. یہاں پر خداوند یسوع مسیح اگین اس سٹیٹمنٹ کو جب وہ دیتے ہیں کہ ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ جس کی طرف آلریڈی ہم نے بہت زیادہ بات چیت کی ہے کہ ابراہیم کا جو کانڈکٹ تھا، اس کا جو کریکٹر تھا، اس کی جو ایمانداری کی مثالیں تھیں وہ بہت زبردست تھی. اس نے اپنی کنٹری کو، اپنے ملک کو چھوڑا، اپنے بیٹے کی قربانی، اور اس کے بعد خداوند کے وعدوں پر جو خدا نے ان کے ساتھ کووننٹ کیے، پرومسز کیے، اس پر بھروسہ کیا. لیکن ایک آسپیکٹ جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ ابراہیم کا ایمان میں رہ کر خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کرنا ایمان، جبکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ بھی نہیں تھا سکتا. تو اس کو کہتے ہیں انہیریٹڈ سیڈ، کہ وہ وعدہ جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب میں 3 باب میں ملتا ہے، جس میں خدا ہوا سے، جبکہ آدم اور ہوا کو کچھ پنشمنٹس، کچھ سزائیں بھی ملتی ہیں، لیکن وہاں پر ہمیں ایک وعدہ بھی نظر آتا ہے. وہ سیڈ، وہ بیج جس کا خداوند ذکر کرتے ہیں، یہوہ ذکر کرتا ہے کہ وہ ہوا کی نسل سے آئے گا. اس بیج کا، اس سیڈ کا، اس تخم کے جو منتظر تھے وہ سارے مسیحی تھے، سارے یہودی تھے، سارے پیغمبران جنہوں نے نبوتیں کی وہ سارے اس کا حصہ تھے. اور ان کا حصہ بنتے 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 جب ابراہیم کو یہ موقع ملا کہ کیا وہ اس سیڈ پر، اس تخم پر جس کا وعدہ کیا گیا اس پر بھروسہ کرے گا یا نہیں کرے گا، تو ابراہیم نے بجائے اس کے کہ وہ اسے منطقی چیزیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، اس نے ایمان میں خداوند یسوع مسیح کی موجودگی کا اعتراف کیا، جو کہ اس کی انکارنیشن بھی ہے. اس کا حوالہ اگر ہم پڑھنا چاہیں تو ورس 56 جو ورس ہے اس میں ملے گا، تمہارا باپ. اب یہ دیکھیں وہاں پہ تھوڑا سا ہمیں سارکیسٹک طنزیہ سا بھی لگ رہا ہے ایلیمنٹ کہ وہ جس کو بار بار اپنا باپ کہہ رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح ان کی طرف اشارہ کر کہتے ہیں یہ تمہارا ہی باپ ہے جس کا بار بار دعویٰ کر رہے ہو کہ جس کی نسل سے ہو. تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا. یعنی کہ وہ چیزیں جو وہ کانکریٹلی پریکٹیکلی دیکھ بھی نہیں تھا سکتا، اس نے ایمان سے ان کو قبول کیا، ان ساری چیزوں پر بھروسہ کیا، ان کووننٹس پر، اگرچہ وہ ان چیزوں کو نہیں بھی دیکھ سکتا تھا، اس نے خدا کے کیے ہوئے وعدوں پر بھروسہ کیا اور اپنے آپ کو ان وعدوں کے لیے تیار کیا اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. اور اس کا کنٹراسٹ ہمیں اسی پیسج میں ملتا ہے کہ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ابراہیم کے فرزند ہونے کا یا اس کی نسل سے ہونے کا، وہ تو خداوند یسوع مسیح کو قتل کرنے کی طاق میں، اس کو مارنا چاہتے ہیں اپنے باپ کی طرح جو خونی اور جھوٹا ہے. لیکن ابراہیم اس کے برعکس، اس نے نہ صرف اس کو قبول کیا بلکہ اس کا منتظر رہا اور اس بات پر خوش ہوا ایمان میں کہ وہ اپنے منجی، اپنے مسیحا کو ہسٹری کے، تاریخ کے ایک پوائنٹ پر ضرور دیکھے گا. پریز گاڈ.
ڈاکٹر صاحب اگر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، ایک یہاں پہ چونکہ جب ہم اس پیسج پہ غور کرتے ہیں تو ایک اور ریفرنس جو ہے وہ اکثر استعمال کیا جاتا ہے پیدائش کی کتاب کے 18ویں باب کا، کہ جہاں پر بزرگ ابراہم کے پاس 3 مرد جو اسے ملنے کے لیے آتے ہیں، تو کیا ہم اس کانٹیکسٹ میں سے یوز کر سکتے ہیں؟ اس کانٹیکسٹ میں میرا خیال ہے یوز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جو لوگ اس سے ملنے آئے، جو گیسٹ تھے، جن کی طرف جو ابراہم ہے وہ ہاسپٹیلٹی کا، مہمان نوازی کا بہت اچھا اظہار کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک بینگ کو، کیونکہ وہ اسپرچول بینگز تھے، they were angels، کئی اسکالرز اس کو منسوب کرتے ہیں خدم یسوع مسیح کے ساتھ بھی، that he came and he showed hospitality، اور اس کا حوالہ پھر عبرانیوں کا جو مصنف ہے وہ بھی دیتا ہے کہ جب وہ ہاسپٹیلٹی کا ذکر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی مہمان نوازی کا اظہار کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کون تمہارے پاس کب آ جائے، کس روپ میں۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ انڈائریکٹلی ہم اس کا کنیکشن اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں، لیکن اگر نہ بھی بنائے تو مجھے لگتا ہے کہ ابراہم جب وہ ساری ہسٹری پر غور کرتا ہوگا اور وہ جو وعدے جو خدا نے ہوا سے شروع ہو کر آگے پیغمبروں کے ذریعے تک پہنچے، اس نے اس کلام کو ایمان میں قبول کر کے اس بات کو سمجھا کہ جو منجی ہے، جو مسیح ہے، وہ ظاہری طور پر ایک پوائنٹ پہ ایک ہسٹری کی تاریخ میں ضرور آئے گا اور اپنے آپ کو عیاں کرے گا۔ پریز گاڈ، چونکہ بزرگ ابراہم نے تو اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو اس نے بطور منجی، بطور خداوند مان لیا ہے، لیکن یہودی جو خداوند یسوع مسیح کے سامنے بحث و تکرار کر رہے ہیں، اس سے منکر بھی ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی الوہیت کا، اس کے مسیح ہونے کا، اس کے خدا کے بیٹے ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو دراصل خداوند یسوع مسیح انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے باپ نے تو مجھے قبول کیا ہے، لیکن تمہارے کام کیا ہیں کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، پھر تم کہتے ہو کہ ہمارا باپ ابراہم ہے، جبکہ ایک بہت بڑا ایک تضاد، ایک کنٹرڈکشن جو نظر آ رہا ہے کہ تمہارا باپ تو مجھے ایکسیپٹ کرتا، مجھے سجدہ کرتا، میری تعظیم کرتا، میری عبادت کرتا، لیکن تم کیا کرتے ہو کہ تم تو مجھے ہی قتل کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ جو تمہارا باپ ہے جس کے تم دعوے دار ہو، اس کے ساتھ تمہارے کام جو ہیں یہ میچ نہیں کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح بار بار ان کی رہنمائی کرے۔ آگے بڑھیں گے اور 41ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، لکھا ہے، تم اپنے باپ کیسے کام کرتے؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب اگلا حصہ میں نے نہیں پڑھا ہے، ہماری رہنمائی فرمائیں، ڈاکٹر کیسر صاحب سے ہم جانیں گے کہ یہاں پر ایسے مطلب جیسے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم حرام سے پیدا نہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح تو انہیں کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہ آگے ایک دم سے جمپ کر کے ایک نئی بات پہ چلے جائے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، پلیز آپ ہماری رہنمائی کریں۔ اس کی دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو ہم جسمانی طور پر حرام کاری کی بات کرتے ہیں، بٹ آئی تھنک از مور لائک اے اسپرچول۔ اب اگر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جائیں، پیچھے جا کر دیکھیں، تو جو حرام کاری ہے، جو روحانی حرام کاری ہے، وہ بت پرستی ہے، کہ جب آپ خدا سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں، اور خاص کر اسرائیل کے لیے، اور اگر آپ خاص کر حزقیل 23واں باب پڑھیں تو وہاں پر دونوں جو شمالی سلطنت اور جنوبی سامریہ اور یروشلم کے بارے میں خاص کر جو ورڈ ہیں ہولا اور ہیولیبا، تو اس میں خاص طور سے ان کی حرام کاری کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ کیسے وہ حرام کاری میں جو ہے وہ پڑ گئے، یعنی بت پرستی میں، خدا کو چھوڑ کر وہ دیگر اقوام کے دیوتاؤں کے پیچھے جو ہے وہ لگ گئے۔ تو ایک تو یہ کانٹیکسٹ ان کے یقیناً ان کے ذہن میں ہے، اس اعتبار سے وہ دیگر اقوام کو جو بت پرست قومیں تھیں ان کے ارد گرد، ان کو وہ سمجھتے تھے یہ حرام کار ہیں، اس اعتبار سے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ علیحدہ کرتے تھے کہ نہیں، ہم تو حرام کاری نہیں۔ اور بالخصوص بابل کی اسیری کے بعد اگر آپ یہودیوں کی تاریخ کو دیکھیں تو پھر انہوں نے بت پرستی نہیں کی، اس سے پہلے تو بہت زیادہ بت پرستی میں لگے رہے، لیکن اس کے بعد ایک طرح سے وہ سارا کانٹیکس ہے کہ اس کے بعد تو ہم نے توبہ کی کہ ہم نے بت پرستی نہیں کرنی، اور اس کے بعد نہیں کی۔ تو لگتا ہے کہ ایک کانٹیکس تو یہ ہے کہ اس میں وہ اپنے آپ کو بڑا یعنی پرائڈ فیل کر رہے ہیں، ایروگنس ہے کہ ہم تو اس طرح کی حرام کاری اور بت پرستی میں رہے، ہم تو خدا کے جو ہے وہ پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو ایک تو اس کا یہ کانٹیکس، اور یہ زیادہ مجھے بہتر لگتا ہے کہ یہ اسپرچول جو ہے حرام کاری اس کے تعلق سے ہے۔ دوسرا اس کا اسپیکٹ ہو سکتا ہے، کچھ علماء جو ہیں وہ اس طرف بھی ڈسکشن میں جاتے ہیں کہ میں بھی خداوند یسوع مسیح کے اوپر بھی ایک تنقید ہے ان کی
اشارتن کہ بھئی تیرا باپ کون ہے اگر تو کلیم کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ خداوند پہلے انہوں نے سوال کیا ہے پیچھے. ہاں جی. تو بیسیکلی اس میں اگر وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اگر خداوند کا یہ کلیم ہے، اور اگر آپ ربیوں کا سارا لٹریچر پڑھیں تو انہوں نے مسیح خداوند کی جو کنواری سے پیدائش ہے اس پر بھی بہت سارے وہ اعتراض آج بھی ہیں، پہلے سے ہیں، 2000 سال ہو گئے لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں. اور میں بھی ایک اشارہ اس طرف ہے کہ وہ مسیح کی جو کنواری سے پیدائش ہے اس کے اوپر بھی سوال جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. بٹ آئی تھنک کہ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ زیادہ اس طرف ہے کہ ہاں وہ روحانی اعتبار سے کہ ہم تو حرام کاری میں یعنی بت پرستی میں نہیں ہیں، تو ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ تو یہ کہہ سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ دونوں ایسپیکٹ اس کے جو ہے وہ اندر ہیں. ایک رائٹر ہے، اس کا نام ہے فلپ یانسی، اس نے ایک کتاب لی دا جیزس آئی نیور نیو، کہ وہ مسیح جس سے میں واقف نہیں ہوں. تو اس نے بیسیکلی جو ربینک لٹریچر ہے اس کی روشنی میں مریم جو خداوند یسوع مسیح کی ماں مریم جو ماں ہے کہ ایز جسمانی ماں ہوتے ہوئے اس کانٹیکس میں جب وہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ روح القدس جو لوکا اس کے بارے میں ڈسکرپشن دیتا ہے وہ یقیناً ماں مریم کا ہی بیان ہے. بیسیکلی لوکا کو کیسے پتہ ہے؟ ساری جو ڈسکشن ہے اور گفتگو ہے فرشتے کے ساتھ اس کا سورس تو ماں مریم ہی ہے. تو اس اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں تو اس نے بتایا کہ اس کانٹیکسٹ میں بہت سارے سوال ماں مریم کے اوپر بھی اٹھائے گئے اس اعتبار سے، اور کتنی سٹرگل میں اس نے مسیح کو اس سارے سیاق و سباق میں جو ہے وہ ایک بچے کے طور سے اس کو جو اس کی پرورش کی ہے. تو کچھ اسکالرس اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ شاید یہ ہے، بٹ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ اس وقت روحانی بت پرستی اور حرام کاری کے بعد کہ وہ کلیم تھا کہ دوسری اقوام جو ہے وہ حرام کاری ہیں اور اس طرح سے ان کو وہ جوڑتے تھے. لیکن ہم تو ایسے نہیں ہیں نا، ہم تو خدا سے ہیں، ہمارا تو باپ وہ ہے، ہم اس سے بلانگ کرتے ہیں اور ہم نے بت پرستی ایک بابل کی سیری کے بعد کم از کم ہم نے نہیں کی. اچھا، آپ کی جو بات کا پہلا حصہ ہے اس کی تقویت یہاں پہ جو اس آیت کا آخری حصہ اس کو زیادہ ملتی ہے کہ ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا. بالکل، مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ روحانی ہاں جی خدا کے ذات کے اب خدا سے بے وفائی کیا ہے، تو اس کو ہم اگر اس استارے کے ساتھ بائبل مقدس میں بیان، بہت سارے لوگ اس کو جو ہے وہ جسمانی سینس میں لے جاتے ہیں کہ حرام کاری سے کہ شاید خدا جو ہے وہ اسرائیل کو اپنی بیوی بنا رہا ہے، اس کا استارہ تو ہے، لیکن اس کا ہوسیہ میں بھی اور حزقیل میں بھی اس بات کو، لیکن بات یہ ہے کہ اس استارے سے خدا نے اپنا ریلیشن شپ جو ہے اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کو بیٹا بھی کہا گیا، فرزند بھی کہا گیا، اور یہ سارے وہ استارے ہیں، استاراتی زبان ہے جس کے ساتھ جو حقیقی روحانی سچائی ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور بہت دفعہ لوگ ان ستاروں کو نہ سمجھتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جانرا بائبل کا جو صنف ہے، ادب کی صنف ہے، اس کو نہ سمجھے ہوئے پھر ان کو ہم لٹرلی لفظی طور پر لے لیتے ہیں اور اس سے ہم بہت جو روحانی سچائی ہے اس سے دور چلے جاتے ہیں. تو اس میں روحانی سچائی یہ ہے کہ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں، خدا سے بلانگ کرتے ہیں، ہماری نسبت اس کے ساتھ ہے، تو بت پرستی اگر کریں گے تو پھر ہماری نسبت خدا کے ساتھ. تو اس کی امپلیکیشن آج ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بہت دفعہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسیح کے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ارلی جو کرسچینٹی جب اس کانٹیکس میں پھیلی اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ جب مشنری آئے انہوں نے انجیل پھیلائی، مسیح کا پیغام دیا، اور بہت سارے لوگ بت پرست کانٹیکس سے آئے، اور وہ ایک جگہ ایک مشنری کہتا ہے کہ لوگوں نے نیچے اپنی قمیض کے تویز باندھے ہوتے تھے، تو مشنری نے آنا سامنے تو اوپر اپنا بازو کر لینا کہ نظر نہ آئے، جب اس نے چلے جانا تو پھر اس کو جو ہے ٹال لینا. تو اس میں سے ڈویلٹی جو ہے لائف کی، تو وہ بھی ہمیں اس طرف اشارہ ہے کہ ہماری جب ہم نے ایک دفعہ مسیح کے پیچھے آنے کا دعویٰ کر لیا ہے تو پھر ہمیں اس طرح کی روحانی جو بت پرستی ہے، حرام کاری ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کہ ہماری نسبت جو ہے وہ مسیح کے ساتھ جب ہم نے جوڑ لیا ہے تو ہم اس کے ہیں، اس سے بلانگ کرتے ہیں، تو پھر ہمارا دل اور ہمارے جو کام ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہونے چاہیے. تو کرسچن لائف میں ڈویلٹی نہیں ہے، دوہرا پن نہیں ہے، اٹس جسٹ ون لائف. تو بہت دفعہ ہماری زندگی کے دو پہلو، ایک پرائیویٹ ایک پبلک ہے، لیکن روحانی زندگی جو ہے اس میں دوہرا پن نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک ہی لائف ہے. پریز گاڈ. بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً یہاں پر جب خداوند یسوع مسیح نے
یہ کہہ رہے ہیں اور ایک دم سے انہوں نے جمپ کیا ہے کہ نہیں ہم حرام سے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روحانی سینس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے، تو ہمیں جوڑ رہا ہے کہ ہمارا باپ کوئی اور ہے، نہیں، ہمارا باپ صرف خدا ہے اور ہم اسی سے بلونگ کرتے ہیں۔ لیکن کہہ تو وہ رہے ہیں جیسے آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور ان کے کہنے میں اور ان کے کاموں میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بار بار یہ ثابت کیا ہے، یہ ان پہ واضح کر دیا ہے، ان کو دکھا دیا ہے کہ تمہارے کام جو ہیں یہ بہت مختلف ہیں، منفرد ہیں، اور یہ اپنے آپ کو ویسے بھی سپیریئر سمجھتے ہیں دوسری اقوام پر کہ صرف ہم ٹھیک ہیں، باقی سب جو ہیں یہ سب جہنمی ہیں۔ ویسے ہی انہوں نے تو جہنم میں جانا ہے، صرف ابراہیم کی جو نسل ہے اس نے صرف جنت میں جانا۔ اور ایک اور میں ایک دن سیکھ رہا تھا کہ یہ سمجھنا ہے کہ اب بزرگ ابراہیم کے پاس کچھ پاسز ہوں گے جو وہ آخری دن استعمال کریں گے کہ اگر کوئی یہودی جس نے یہاں پہ درست کام نہیں کیے وہ جہنم میں جانے لگے گا، تو باپ ابراہیم جو ہیں وہ اپنا خصوصی پاس دے کر اسے جنت میں لے جائیں گے۔ سو اس طرح کے ان کے اپنے وہم و گمان ہیں اور تھاٹس ہیں اور تھنکنگ ہیں جو جس پہ وہ چل رہے ہیں اور جن پہ وہ بلیو کرتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح جو ریالٹی حقیقت ہے اس سے انہیں باور کرا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، جس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں، ٹیسٹمنی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔